الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، مطالعہ سیرت بصورت سوال کے عنوان سے آج کا سوال یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ دوڑ کا مقابلہ کیا، اور اس طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حبشی نوجوانوں کا کھیل بھی دکھایا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ مرد کو اپنی بیوی کو تفریح کرانا بھی سنت ہے۔ اس بارے میں سوال یہ ہے کہ آج کل کے دور میں شوہر اپنی بیوی کو کس طرح تفریح فراہم کر سکتا ہے جبکہ ہر طرف بے پردگی کا خدشہ ہے۔ آج کل کے دور میں اس سنت پر کیسے عمل کیا جا سکتا ہے؟ اصل میں واقعی ہر دور کے اپنے مسائل ہوتے ہیں اور ان مسائل کا حل بھی ہوتا ہے، اور جو فقہ کا قاعدہ ہے مشہور کہ ہر چیز کو اپنی جگہ پہ رکھنا ہے، اس کی حیثیت کو اوپر نیچے نہیں کرنا۔ مثلا فرض کا درجہ، واجب کا درجہ، سنت کا درجہ، مستحب کا درجہ، پھر سنت مؤکدہ کا درجہ اور سنت زائدہ کا درجہ۔ پھر اس کا ضد ہے، یعنی حرام سے بچنا، مکروہ تحریمی سے بچنا، مکروہ تنزیہی سے بچنا، مباحات میں انہماک سے بچنا۔ یہ تمام باتیں ہماری ذہنوں کے اندر ایسی راسخ ہونی چاہیے کہ اس کو ہم کسوٹی بنا سکے کسی چیز کے کرنے کے لیے یا نہ کرنے کے لیے۔ ورنہ اگر یہ بات نہیں ہوگی تو مستحبات پر تو زور ہوگا اور فرائض اور واجبات میں کوتاہی ہوگی، جو کہ آج کل کا بہت بڑا المیہ ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ عورتوں کے اوپر آج کل ظلم ہوتا ہے، ظلم سے بچنا ضروری ہے۔ تو کم از کم یہ بات تو کہ ظلم تو انسان نہ کرے۔ ظلم عجیب طریقے سے ہوتا ہے، یہ تو بالکل میں اس بارے میں بہت زیادہ فکر مند ہوں۔ ظلم جو ہوتا ہے وہ دو طریقوں سے ہوتا ہے۔ ایک تو یہ کہ ان سے ایکسپیکٹیشن بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ مثلا ایکسپیکٹیشن ان سے یہ ہوتی ہے کہ یہ تربیت یافتہ ہے، حالانکہ نہیں ہوتی۔ تربیت کے مواقع ہی نہیں پہنچائے تو پھر کیسی تربیت ہوگی؟ اس وقت وہ پردہ کا عنوان سے کافی مخالفت کی جاتی ہے، ہاں جی کہ یہ پردہ اس میں مسئلہ ہے۔ حالانکہ ڈاکٹر کے پاس جب لے جاتے ہیں تو اس وقت پردے کا خیال نہیں ہوتا، وہ تو واقعی بے پردگی ہوتی، ان کے سامنے تو خود ہی بٹھا دیتے ہیں، ہاں جی۔ لیکن یہاں پر یہ ہے کہ وہ جی شیخ مرد ہے اور یہ وہ ہے فلانا، اس طرح شیطان ڈراتا ہے نا۔ تو اس قسم کے مسائل میں مطلب جو ہے نا وہ یعنی جو اس کو کہتے ہیں نا بے پردگی کے عنوان سے ان کو تربیت سے محروم کر دیتے، اور پھر تربیت نہ ہونے کے باوجود ان سے ایکسپیکٹیشن کرتے ہیں۔ خود شیطان بننا بھی قبول کر لیتے ہیں، بیوی فرشتہ ہونی چاہیے۔ وہ ایک دفعہ حضرت تانوی رحمۃ اللہ علیہ کے وقت میں ایک شادی میں بہت شرطیں لگا رہا تھا، تو حضرت تانوی نے فرمایا بھائی پہلے تم علی بن جاؤ تو پھر فاطمہ کا سوچو نا۔ ویسے تو نہیں ہے نا کہ مطلب کہ تم جیسے بھی ہو تو تمہاری بھی تمہارے لیے فاطمہ ہو۔ یہ مطلب یہ ہے کہ یہ جو بات ہوتی ہے یعنی ہمیں ان باتوں کو اچھی طرح سمجھنا چاہیے۔ تو یہ میں عرض کر رہا تھا کہ ایکسپیکٹیشن بہت زیادہ ہو جاتی ہے، پھر ان ایکسپیکٹیشن جو پورے نہیں ہوتی تو بس پھر کیا ہوتا ہے؟ ظلم۔ دوسری بات یہ ہے کہ بعض علاقوں میں اللہ بچائے، ہر جگہ کے شر سے بچائے، بعض علاقوں میں جو باہر سے آئی ہوئی عورتیں ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں کنیزیں، اور اپنے گھر کی عورتیں جو ہوتی ہیں شہزادیاں۔
بالکل میں صحیح بات کرتا ہوں، ایسے ہی ان کو کنیزے سمجھ لے. میرا تو چونکہ معاملہ ہے نا، میرے ساتھ تو بہت سارے خواتین کا اصلاحی تعلق ہے، وہ اپنے حالات مجھے بتاتی ہیں. تو ایسی حالت ہے کہ بعض کو کھانے تک نہیں دیا جاتا اور محنت ان سے گدھوں کی طرح لیا جاتا ہے. ہاں جی، وہ بیچاریاں کچن کے اندر وہ جو ہنڈی کے ساتھ جو چیز باقی رہ جاتی ہے وہ اس کے ساتھ بیچاریاں جو ہے نا وہ گزر کر لیتی. ان کے ساتھ جو ہے نا مطلب ہے کہ جو ہے نا بچوں کا جو ہے نا ان سے ہر وقت پوچھا جاتا ہے آپ نے بچوں کو کھلایا نہیں، کبھی یہ نہیں پوچھا کہ تو نے خود کھایا نہیں کھا. ہاں جی، اس قسم کے ظلم ہوتے. اب بتاؤ ان کو سنت کی تفریح کرانی چاہیے اور ظلم سے نکالنا چاہیے. ہاں جی، پہلے تو ان کو ظلم سے نکالو، یہ اس کا حق ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو یہ بات ہے کہ میں ایک دفعہ گیا تھا، ایک بزرگ تشریف لائے تھے رائیونڈ سے، صوفی تھے، بہت بڑے صوفی تھے. تو انہوں نے بڑا بیان اسلام آباد میں ادھر کسی جگہ میں بہت سخت کیا، بہت سخت بیان کیا مردوں یعنی عورتوں کے حق کے بارے میں، اور ایسے ایسے عجیب عجیب کیس سٹڈیز بتائی کہ ہم حیران ہو گئے. مولانا رحمان صاحب بھی ساتھ. میں نے حضرت سے پوچھا کہ یہ کیا وجہ ہے، کس طرح یہ بیان کیا؟ فرمایا اسلام آباد کی وجہ سے کہ اسلام آباد میں یہاں گھر گھر یہ معاملہ ہے، گھر گھر یہ معاملہ ہے. تو یہ جو ہے مطلب ہے کہ ایسی بات ہے کہ خواتین بیچاریاں رگڑی جا رہی ہوتی ہیں، ان کی غلطیاں سرعام، ان کی خوبیاں چھپائی جاتی ہے، ان پر ظلم کیا جاتا ہے. اور ظلم بعض دفعہ عورتوں پر عورتیں کرتی ہیں، یعنی ساس کرے گی، ناند کرے گی، یہ اس قسم کے مسائل ہوتے ہیں. تو میاں شریف کا یہ مطلب وہ کس مرض کا دارو ہے؟ مطلب یہ تو نہیں کہ اپنے ماں سے کچھ نہ کہہ سکے، اپنی بہن سے کچھ نہ سکے اور سب رگڑا جائے، مطلب صرف بیوی کو رگڑا جائے، یہ تو کوئی طریقہ نہیں. تو یہ میں صرف ان لوگوں کی بات کرتا ہوں جہاں بیویوں پر ظلم ہوتا ہے. کسی جگہ پہ بیویاں ماؤں پہ ساسوں پہ ظلم کرتی ہیں تربیت نہ ہونے کی وجہ سے. تو اب سب سے پہلے حق ان کا کیا ہے؟ تربیت ہے. سب سے پہلے حق ان کا کیا ہے؟ تربیت ہے، کہ ان کی تربیت ہو جائے، کیونکہ تربیت فرض عین ہے. اس کے لیے ایسے مواقع تلاش کرنا وہ بہت زیادہ اہم بات ہے. باقی یہ میں عرض کرتا ہوں تفریح جو ہے کیوں نہیں، بالکل اب بھی ہو سکتا ہے. اگر اللہ پاک نے آپ کو گاڑی دی ہے تو آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ وہ عربوں کی طرح نکل کے، وہ صحراؤں میں نکلتے آپ پہاڑوں میں نکل جائیں جہاں پر اور مرد نہ ہو. اور بے شک یہ ضروری درجے کا جو پردہ ہے وہ اس وقت بھی مینٹین رکھیں، اور بالکل اپنے ساتھ کھانے پینے لے جا کے وہ جو خالی جگہ ہیں وہاں پر بے شک کچھ لے کودے، وہاں پر جو ہے مطلب ہے کہ دوڑ لگائیں، وہاں پر جو بھی کریں ہے، ایسے کوئی مشکل نہیں. مری میں صرف بازار ہے، صرف بازار تو نہیں ہے نا، وہاں پہاڑ بھی ہے نا، سائیڈوں پہ آگے پیچھے جا کے آدمی جو نا مطلب ہے کہ جو تنہا جگہ ہیں وہاں پر وہ کر سکتے ہیں. تھوڑی سی ٹائمنگ کا کیلکولیشن کر کے عام جگہوں پر بھی یہ مواقع میسر آ سکتے ہیں اگر ٹائمنگ کی کیلکولیشن ہو. گھر کے اندر بھی بہت کچھ ہو سکتا ہے. تو اس کے لیے جو نا مطلب ہے کہ انسان کو یہ خیال رکھنا چاہیے کہ ذرا شریعت کے تقاضوں کو دیکھ لے، فقہ کے قواعد کو سمجھ لے کہ کون سی تفریح جائز ہے، کون سی تفریح ناجائز ہے. اور اگر کوئی سمجھ نہ آئے تو کسی عالم سے، مفتی سے پوچھ لے کہ یہ کیسا ہے، تو اس کے مطابق وہ عمل کیا جا سکتا ہے. کیونکہ
یہ جو ہے نا وہ بات ہے کہ ویئر دیر از اے ول دیر از اے وے. اگر کوئی مشکل ہے تو آسانی بھی آتی ہے. انما مع العسر یسرا وان مع العسر. تو اس وجہ سے حالات جو ہے مطلب اس میں اس سنت پر بھی عمل کیا جا سکتا ہے، لیکن ترتیب یہ ہے کہ پہلے فرائض زندہ ہو جائے، واجبات زندہ ہو جائے، پھر اس کے بعد سنن اور مستحبات کو زندہ کرنے کی فکر کرنی چاہیے. اس وقت بہت ضروری ہے کہ مرد اپنا رول صحیح معنی میں ادا کرے. مردوں کی سستی کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے. آج کل کے دور میں ساس اگر سخت ہو، گرفت مطلب جو ہے نا وہ مطلب اس کی بہت کرے گی بیوی کے، اور بعض دفعہ بیٹے سے کہے گی اس کو طلاق دو. اس وقت اس کو یہ یاد آئے گا کہ او یہ تو ماں ہے، باقی چیزوں میں یاد نہیں آئے گا. ہاں جی. اور ماں کا حکم تو ماننا ضروری ہے. بھئی ہر چیز نہیں، شریعت کی مخالفت میں ماں کا حکم نہیں ماننا، شریعت کی مخالفت میں باپ کا حکم نہیں ماننا، شریعت کے مخالف میں استاذ کا حکم نہیں ماننا، یہ ساری چیزیں شریعت کی جو لازم چیز ہے. تو شریعت کی آپ کو کون بتائیں گے؟ مفتی بتائیں گے؟ آپ کو ماں بتائے گی. ماں تو کہتی ہے جی میں اس کو اپنا دودھ نہیں بخشتی ہوں. تو کیا دودھ تمہاری پراپرٹی ہے؟ کیا مطلب ہے؟ یہ تو جہالت کی باتیں ہیں. ہاں جی. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا مطلب ہے کہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہر چیز کا اپنا حد ہوتا ہے. ہر چیز کا اپنا حد ہوتا ہے. ان حدود کے اندر اندر اس کام کو کرنا کیا ہے، یہ اصل کام ہوتا ہے. تو تفریح یقیناً جائز ہے، جو جائز تفریح ہو. خود بھی تفریح کیا جا سکتا ہے، کیونکہ تفریح کیا چیز ہے؟ تفریح میں فرحت حاصل کیا جاتا ہے. فرحت حاصل کیسے کیا جاتا ہے؟ وہ یہ کہ دماغ کے اوپر جو بوجھ ہے وہ ہٹ جائے. دماغ کے اوپر جو بوجھ ہے وہ ہٹ جائے، تھوڑی سی ایک طرف ہو کر، مطلب یہ ہے کہ وہ چیز ریلیو ہو جائے. ہاں جی. یہ دیکھیں نا، یہ آپ پریشر کوکر جو استعمال کرتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ تو وہ پریشر بڑھ رہا ہوتا ہے، تو اس کے لیے ایک سیفٹی وال لگا ہوتا ہے. وہ سیفٹی وال اگر کام نہ کرے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ برسٹ ہوتا ہے، اور پھر وہ سب کو تباہ کر دیتے ہیں جو قریبی ہوتے ہیں. تو اسی طریقے سے یہ جو انسان کے اوپر ظلم ہوتا ہے یا کام کا ایگزرشن زیادہ ہوتا ہے، مطلب بعض دفعہ کام بہت زیادہ انسان کو کرنا پڑتا ہے، مشین کی طرح، یا اردو میں جیسے کہتے ہیں کولو کے بیل کی طرح وہ لگے ہوتے ہیں، مسلسل کام کر رہے ہوتے کام. اب اس وقت وہ جو پریشر دماغ کے اوپر آ رہا ہوتا ہے نا، اس پریشر کو ریلیو کرنے کا نام فرحت ہے. یہ کیا ہوتا ہے؟ تفریح ہے. وہ تفریح ہے. تو ایسے جائز تفریح کو تو نہیں روکا جا سکتا. ہاں البتہ کیسے کیا جائے؟ یہ حالات کے مطابق ہے. حالات کے مطابق ہے. جو حالات انسان، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حبشیوں کا کھیل نکالا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوڑ لگائی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ، یعنی اس طرح لائٹ باتیں ہی بھی تفریح ہے. بچوں کے ساتھ کھیلنا اور ان کے ساتھ ان کو وقت دینا، یہ اپنے بھی تفریح ہے، ان کے لیے بھی تفریح ہے. مطلب اس طرح مسلسل بچوں سے تو آپ یہ توقع نہیں کر سکتے نا. کیوں کہتے ہیں حضرت مرزا مظہر جان رحمۃ اللہ علیہ بہت سارے تیز مزاج کے تھے اور نازک مزاج تھے. ان لوگوں کو تکلیف ہو جاتی، اگر ان کو کوئی تکلیف دیتا تو لوگوں کو بھی تکلیف ہو جاتی. تو اپنے ایک مرید سے کہا کہ وہ اپنے بچوں کو لے آؤ. وہ ڈر گیا کہ بچے تو بچے ہوتے، شرارتی ہوتے ہیں، اب شرارت کی ہوتی تو ان کو تکلیف ہو جائے گی. تو ایسا ہوا کہ جو ہے نا وہ اٹال مٹور کر رہے تھے. اب حضرت بار بار پوچھ رہے ہیں بھائی بچوں کو کیوں نہیں لائے؟ اور اس دن بچوں کو ٹریننگ دے رہے تھے کہ کیسے خاموش بیٹھنا ہے، بادب بیٹھنا ہے. وہ اپنے گھر میں ٹریننگ ان کا جاری تھا. جب ان کی ٹریننگ کچھ ہو گئی تو وہ جو ہے نا پھر حضرت کے سامنے بچوں کو لے آئے. اب بچے آرام سے بیٹھے ہیں اور اس طریقے سے جو ہے نا مطلب وہ کر رہے ہیں سب کچھ. تو سلام کا جواب اور یہ ہے کہ جو پوچھا جائے صرف یہی باقی خاموش. تو حضرت نے مجھ سے کہا مرید سے کہ میں نے آپ کو کہا تھا بچوں کو لے آئے. حضرت یہ میرے بچے ہیں نا، اور میں تو تیرے بھی باوا ہے. یہ بچے ایسے ہوتے ہیں. بچے تو آتے ہوئے کسی کی داڑھی پکڑ لی، کسی کی ٹوپی اڑائی، کبھی کسی کی کیا. حضرت بھی تفریح کرنا چاہتے تھے.
ہاں جی، اور یہ جائز تفریح ہے، یہ جائز تفریح ہے، اسی کے اندر وہ سارا کچھ ہے۔ بچے جو توتلے زبان کے ساتھ وہ بات کرتے ہیں، وہ مطلب جو ہے نا وہ عجیب و غریب ان کا یعنی ہوتے ہیں۔ وہ حضرت سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا اشرف صاحب نے واقعہ بیان کیا کہ وہ ایک دفعہ وہ حضرت کا ظاہر کوئی نواسا تھا یا پوتا تھا، تو وہ جو ہے نا حضرت کی ٹوپی اتار کے جو ہے نا اس کے اوپر وہ اس طرح وہ کرنے لگا جو ہے نا، ظاہر سر کے بال تو تھے نہیں، کہتے آپ ٹھیک بیٹھ جائے، میں آپ کو ٹھیک کرتا ہوں۔ تو حضرت نے فرمایا بیٹھے اگر یہ کام تو کر سکا تو بس پھر مجھے ضرورت اور کیا ہے، میں یہی تو ٹھیک ہونا چاہتا ہوں، اگر آپ مجھے ٹھیک کر سکے تو پھر کیا بات ہے۔ ہاں جی، تو مقصد یہ ہے کہ یہ لائٹ زندگی جو اس میں ہے، یہ مطلب اس کو بھی وہ کرنا چاہیے۔ ہر چیز جو ہے نا وہ نہیں ہے، جیسے کوئی شخص میکینیکل کام کرتا ہے تو اس میں لوبریکیشن ضروری ہوتی ہے، وہ لوبریکیشن اگر نہ ہو تو سسٹم وہ جو ہے نا وہ ویئر ٹیئر سے خراب ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح مطلب ہے کہ دماغ بھی خراب ہو جاتا ہے اگر انسان کی ضروری تفریح نہ ہو، تو پھر دماغ کے اوپر بھی اثر ہوتا ہے۔ اور جائز تفریح کو ہمیشہ جو ہے نا مطلب یہ رکھنا چاہیے اپنے ذہن میں کہ کون سی جائز تفریح ہو سکتی ہے۔ جیسے میں نے ایک آپ کو بتایا کہ جیسے آپ کسی پہاڑ کے وادی میں جہاں پر پردہ مطلب جہاں پر کوئی نہ ہو مرد وغیرہ، تو عورتیں اپنا ضروری پردہ کر کے وہ جو ہے نا مطلب ان کو ساتھ اپنے ساتھ بچوں کو بھی لے جائیں، کھانے پینے کی چیزیں بھی لے جائیں، وہاں پر بچے اچھلے کودے، آپ لوگ بھی مطلب ظاہر ہائیکنگ کر لیں، یہ کر لیں، یہ بہت ماشاءاللہ آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ یعنی پارکوں میں جانا ضروری نہیں ہے کہ پارکوں میں ہی جائیں، پارکوں میں آج کل پردے کا اہتمام نہیں ہوتا، لہٰذا وہاں پر تو نہ جائے، لیکن جو اس قسم کی خالی جگہ ہیں وہاں پر انسان، وہ گاڑی کسی کے پاس ہو تو یہ چیز کوئی مشکل نہیں ہے، کیونکہ ظاہر مطلب اب تھوڑا سا 10 کلومیٹر اپنے علاقے سے مطلب بارڈر سے مطلب جو ہے نا وہ دور چلے جائیں تو پھر وہ خالی جگہ ہوتی ہے۔ ہاں چاہے وہ جو ہے مطلب جو ہے نا وہ ایسی جگہ ہوں خالی ہے، چاہے وہ پارک کی طرح ہوں، لیکن بہرحال یہ ہے کہ اس قسم کی چیزوں کو دیکھنا چاہیے، تلاش کرنا چاہیے، اور ہم لوگوں کو اس قسم کے آؤٹ کمز مطلب جو ہے نا وہ تلاش، تو انشاءاللہ امید ہے کہ گھر میں بھی حالت اچھی رہے گی۔ اور پھر یہ ہے کہ سب سے بڑی بات جو میں نے عرض کی کہ سب سے پہلے فرائض و واجبات، تو جو فرائض واجبات ہیں اس میں یہ کہ ظلم کسی پر نہ ہو، ظلم کسی پر نہ ہو، نہ بیوی پر ہو، نہ ساس پر ہو، نہ جو ہے نا مطلب یہ کہ بہنوں پر ہو، نہ بہنیں ظلم کرے، نہ جو ہے نا وہ بیوی جو ہے نا مطلب بہنوں کے اوپر ظلم کر لے۔ یعنی مردوں کا رول جو ہوتا ہے وہ منصف کا بھی ہوتا ہے اور ایڈمنسٹریٹر کا بھی ہوتا ہے۔ الرجال قوامون علی النساء اسی لیے فرمایا ہے کہ مرد اپنا رول ادا کر لے، اور یہ ہے کہ جذبات میں نہ بہے بلکہ عقل سے کام لے، کیونکہ اللہ پاک نے عقل کے ذریعے سے اس کو فوقیت دی ہے، یہ عقل کی وجہ سے، تو عقل کا صحیح استعمال ہونا چاہیے تاکہ ہر ایک اپنے اپنی زندگی صحیح اور بہتر طریقے سے گزار سکے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک التواب الرحیم۔ سبحانک رب العزۃ عما یصفون، السلام علی المرسلین۔